السلام علیکم، میرا نام خضر وارسی ہے اور وارسی ٹی سروس کی طرف سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ پرائم منسٹر کامیاب نوجوان پروگرام کے تحت نوجوانوں کو قرضہ کیسے ملے گا، کب ملے گا، کتنا ملے گا، کتنی مدت کے لیے ملے گا اور کن شرائط پہ ملے گا، یہ سب جاننے کے لیے دیکھتے رہیے پوری ویڈیو۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل وارسی سرزی کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیوز کو لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے۔ آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ باکس میں کمنٹ کر سکتے ہیں۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی یہ ویڈیو۔ اسٹیٹ بینک نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے کہ وزیر اعظم لون اسکیم کے تحت کامیاب نوجوان جو شروع کیا گیا ہے اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز، اس کا طریقہ کار بیان کر دیا گیا ہے۔ اس کے لیے اسٹیٹ بینک نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے، جو کہ یہ ہے، یہ نوٹیفیکیشن 11 جولائی کو جاری کیا گیا ہے۔ یہ اسٹیٹ بینک کی آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی موجود ہے، اگر آپ اس کو خود سے نکالنا چاہتے ہیں تو یہ پرائم منسٹر کامیاب نوجوان ایس ایم ای لینڈنگ پروگرام، اس کو آپ گوگل پہ سرچ کریں۔ جیسے آپ سرچ کریں گے تو گوگل پہ فرسٹ رزلٹ پہ یہ آئے گا، اس کو آپ اوپن کریں گے تو آپ آٹومیٹکلی ریڈائریکٹ ہو کے یہاں پہ آ جائیں گے۔ اس پہ اس پروگرام کی تمام ٹرم اینڈ کنڈیشن پوری ڈیٹیل کے ساتھ لکھی ہوئی ہے، آپ اس کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن اس میں جو ضروری چیزیں ہیں، جو اس کی پوائنٹس ہیں، وہ میں نے نکالے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی آسانی کے لیے آپ اس کو فوراً انڈرسٹینڈ کر سکیں، وہ یہ میں نے لکھے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ اس کو 3 بینکوں سے اپلائی کر سکتے ہیں۔ ویسے تو ان کا ارادہ بعد میں یہ ہے کہ تمام بینک شامل ہوں، لیکن فی الحال یہ 3 بینک اس کو لیڈ کریں گے: نیشنل بینک آف پاکستان، دی بینک آف پنجاب، دی بینک آف خیبر۔ آپ اس کی ویب سائٹ سے بھی اور یہ جو آپ کو نوٹیفیکیشن مل رہا ہے اس کے نیچے سے بھی فارم ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ فارم ڈاؤن لوڈ کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اس نوٹیفیکیشن کے اس لنک پہ، یہ جو نیچے دیا ہوا ہے نیکسس 1 لون اپلیکیشن فارم، اس پہ کلک کریں۔ انشاءاللہ یہ جو فارم کا لنک ہے میں آپ کو ویڈیو کے ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گا، وہاں کلک کر کے اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ اب اس کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ یہ فی الحال تو ایکسل میں ہے، اگر آپ اس میں خود سے ایڈٹ کرنا چاہیں تو ایڈٹ کر سکتے ہیں۔ اس کو پرنٹ نکال لیں، ڈیٹیل اس کی خاص اپنے رکھ لیں۔ فارم فری ہے، لیکن اس کی جو پروسیسنگ فیس ہے، آپ جب اس کو جمع کروائیں گے تو وہ 100 روپیہ بینک والے آپ سے چارج کریں گے۔ یہ فارم آپ کے سامنے بس کھولیے، یہ فارم ہے، 2 پیج کا فارم ہے، بالکل سمپل سا ہے۔ آپ اس کو پڑھیں، آپ کو تقریباً ہر چیز سمجھ آ جائے گی، پھر بھی اس کو ہلکا پھلکا دیکھ لیتے ہیں۔ یہاں آپ کا نیم آئے گا، یہاں آپ کی جنڈر آئے گی، اس کے علاوہ آپ کا آئی ڈی کارڈ نمبر یہاں پہ آئے گا، ڈیٹ آف برتھ آئے گی، اس کے علاوہ آپ کے فادر نیم آئے گا، فادر سی این ایف سی نمبر ہوگا، ریزیڈنس یعنی آپ کی رہائش کہاں پہ ہے، وہ کس قسم کی ہے، آپ کی ذاتی ہے، کرایہ دار ہے یا رینٹل ہے، کیسی ہے، آپ کا ایڈریس آئے گا، تحصیل، ڈسٹرکٹ، سٹی، آپ کا ڈی ایل نمبر، موبائل نمبر، سم آپ کے اپنے نام پہ ہے یا نہیں ہے۔ میرا تو مشورہ ہے آپ اپنے نام پہ ہونی چاہیے، وہ ویریفیکیشن جتنی جلدی ہوگی آپ کا کام اتنا جلدی ہوگا۔ اس کے بعد ای میل آئی ڈی اگر ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو یہ کمپلسری نہیں ہے، یہ آپشنل ہے۔ اس کے بعد آپ مستقل پتہ اگر ڈفرینٹ ہے آئی ڈی کارڈ سے تو وہ بھی آپ کو یہاں لکھیں گے۔ اس کے بعد آپ کی شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ ہیں، یہ آپ نے پر کرنا ہے۔ آپ کی زیر کفالت کتنے شخص ہیں، گھر کے کتنے افراد آپ کے زیر کفالت ہیں، آپ کے پاس تعلیم، ہنر یا تجربہ کوئی ہے تو وہ یہاں آپ مینشن کریں گے۔ اگر آپ موجودہ کو کام کر رہے ہیں تو اس کی نیچر لکھیں گے، بے روزگار ہیں، اپنا روزگار ہے، روزگار سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کچھ نیا کام کرنے جا رہے ہیں۔ سیلف امپلائڈ یعنی روزگار سے مراد یہ ہوگا کہ آپ کے پاس کام ہے لیکن اس کو آپ بڑھانا چاہ رہے ہیں، تو یہ چیز آپ لکھ سکتے ہیں۔ اور قرضہ آپ کو کتنا چاہیے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی کیا طریقہ کار ہے، مدت آپ نے کتنی رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ساری چیزیں نیکسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ اس سے پہلے نیکسٹ کالم ہے، اگر آپ نے کہیں اور قرضہ لیا ہوا ہے تو وہ
اینڈ کنڈیشن پڑھ لیں، آپ کو اس بات کی سمجھ آ جائے گی۔ چلیں چلتے ہیں تھوڑا سا اس کو بریفلی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ اس کی ٹرم اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں اور یہ کیسے ملے گا۔ اس کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا، ٹیئر 1 ٹیئر 2، یعنی T1 T2۔ T1 یہ چھوٹے طبقے کے لیے جو اپنا اسمال بزنس کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک کا قرضہ ملے گا۔ اس میں 90% اس بندے کا ہونا چاہیے۔ فار ایگزامپل اگر وہ 1 لاکھ کا کام کرنا چاہتا ہے تو حکومت پاکستان اس کو 90,000 دے گی، 10,000 اس کو اپنی پاس سے ڈالنا پڑے گا۔ اور یہ کیسے پتہ چلے گا کہ یہ اس نے کتنا کام کرنا ہے؟ اس نے ایک فیزیبلٹی رپورٹ بنانی ہے۔ وہ کیسے بناتے ہیں وہ بھی میں آپ کو شارٹ سا بتاتا ہوں، لیکن تفصیل سے کیسے بناتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا۔ اس میں 6% اس کی پرائس ہوگی، ٹھیک ہے، یعنی 1 لاکھ اگر لیں گے تو 1,06,000 آپ کے پاس۔ یہ انتہائی مناسب مارک اپ ہے جو کہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی جو باقی چارجز ہوں گے، سبسڈی ہوگی، مارک اپ ہوگا، وہ گورنمنٹ آف پاکستان بینک کو ادا کرے گی، آپ نے جسٹ 6% ادا کرنا ہے۔ اس میں صرف آپ کی پرسنل گارنٹی ہوگی کسی بھی بندے کی، سرکاری ملازم کی یا کسی بھی پرسنل پاکستانی شہری کی، آپ گارنٹی دے کے اس لون کو اپروو کروا سکتے ہیں۔ اور اس میں سب سے جو مزے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اگر نقصان آپ کا ہوتا ہے، آپ پروف دیتے ہیں گورنمنٹ کو کہ آپ کا نقصان ہو گیا ہے جو آپ نے کام کیا تھا، تو اس کا جو نقصان کا 50% ہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ادا کرے گی، 50% آپ ادا کریں گے۔ یہ بہت اچھا اقدام کیا ہے اس بار حکومت نے، جو اس سے پہلے میں نے نہیں دیکھا۔ یہ ہے TR1، یہ اسمال بزنس لوگوں کے لیے 1 سے 5 لاکھ تک ملے گا۔ 6% پرائس ہے، 9:1 کی ریشو ہے، پرسنل گارنٹی سے یہ آپ کو مل جائے گا۔ اور رسک اگر نقصان ہوتا ہے تو رسک ریکوری 50% گورنمنٹ ادا کرے گی۔ TR2 میں یہ ہے کہ یہ بڑے لیول پہ اگر آپ کام کرنا چاہتے ہیں، آپ کے پاس آلریڈی چھوٹا کام ہے، اس کو آپ امپروو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو قرضہ 5 سے اوپر یعنی 6 سے 50 لاکھ تک آپ کو مل سکتا ہے۔ اس میں 8% آپ نے دینا ہے اور باقی گورنمنٹ آف پاکستان نے دینا ہے۔ اس کی ریشو 8:2 ہے، یعنی کہ 80 لاکھ کے پیچھے 80% گورنمنٹ دے گی اور 20% آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اور یہ آپ کو ملے گا بینکس کے ٹرم اینڈ کنڈیشن کے مطابق، یعنی کہ بینک جو ڈاکومنٹ ریکوائر کرے گی، تمام اگر آپ بینک سے قرضہ لیتے ہیں تو وہ جو آپ سے ریکوائر کرتے ہیں یہ وہ چیزیں آپ سے ریکوائر کرے گی۔ اور اس میں اگر آپ کو نقصان ہوتا ہے تو گورنمنٹ آپ کو صرف 10% دے گی، باقی آپ نے خود سے دینا ہوگا۔ فارم بالکل فری ہے، لیکن پروسیسنگ فیس 100 روپے ہے۔ آئی ہوپ آپ کو ساری پروسیس کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب چلیں دیکھ لیتے ہیں وہ فیزیبلٹی رپورٹ کیا تھا۔ مزید اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ اسٹیٹ بینک نے اپنی نوٹیفکیشن میں بڑی تفصیل سے اس کو مینشن کیا ہے کہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے۔ ہاں، یہ اس میں ایک مزے کی بات یہ ہے کہ ایج اس میں مینشن ہے کہ 21 سال سے 45 سال تک کوئی بھی مرد اور عورت لے سکتا ہے، لیکن 25% صرف عورتوں کے لیے یہ مختص کیا گیا ہے۔ لیکن اگر کوئی IT فیلڈ کا بندہ ہے، ای کامرس کا کام کرنا چاہتا ہے، وہ اگر 18 سال کا بھی ہے تو بھی اس کو یہ لون اپروو ہو جائے گا، بشرطے کہ اس کے پاس کم از کم 6 ماہ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اور IT جو ای کامرس والا بندہ ہے وہ کم از کم میٹریکولیشن یعنی میٹرک ہونی چاہیے اور 6 منتھ کا ایکسپیرینس ہونا چاہیے۔ اور لون کا سائز جیسے میں نے آپ کو بتا دیا ہے، 2 حصے ہیں اس کے، T1 میں 1 سے 5 اور T2 میں 5 سے 50 ملین، یعنی 5 ملین یعنی کہ 50,000 تک۔ اس کے بعد لون سائز کیا ہے، وہ جو آپ کو بتا دیا، ریشو بھی آپ کو میں نے بتا دیا ہے۔ ٹینیور اس کا 8 سال ہے، یعنی 8 سال آپ کو ملے گا، 8 سال تک، اور 1 سال اس کا گریس پیریڈ بھی ہوگا، یعنی کہ 1 سال بعد آپ کا لون شروع ہوگا۔ یہ ریشو بھی آپ نے دیکھ لی ہے۔ اس کے بعد یہ 25% وومن کے لیے ہوگا۔ اس میں سیکورٹی ریکوائرمنٹس بھی میں نے بتا دیا کہ جو T1 ہے چھوٹے لیول کے لیے، اس میں ایک پرسنل گارنٹی سے بھی یہ ہو جاتا ہے، اور T2 میں یہ بینک پالیسیز کے مطابق ہوگا۔ رسک ریکوری کا میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ گورنمنٹ 50% تک دے گی T1 کو اور T2 کو 10% تک دے گی۔ یہ ساری چیزیں اس میں مزید بھی مینشن ہے، یہ دیکھیں پرائسز بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں، آپ اس کو تفصیل سے پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ پروسیسنگ فیس 100 روپیہ ہوگی، باقی فارم فری ہوگا، اور یہی چیزیں ہیں ساری، ٹھیک ہے جی۔ تو اب تھوڑا دیکھ لیتے ہیں کہ اس کی فیزیبلٹی رپورٹ کیسے ملے گی۔
آپ اپنے براؤزر پہ ویب سائٹ کو اوپن کریں سمیڈا. سمیڈا سے مراد یہ ہے کہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ڈیولپمنٹ اتھارٹی. اس کے اوپر جا کے آپ اپنی فیزیبلٹی رپورٹ یہ دیکھیں ڈیری فارم فرنیچر لائف اسٹاک سیکٹر. اب جو کام کرنا چاہ رہے ہیں اگر ایگزیکٹ آپ کو نہیں ملتی تو آپ ریلیٹڈ قریب قریب دیکھ کے تو اس کو ایڈٹ کر کے بنا سکتے ہیں اردو میں انگلش میں. لیکن اس کے بارے میں تفصیل سے آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں بتایا جائے گا کہ اگر آپ کیسے فیزیبلٹی بناتے ہیں تو کیسے بنے گی. سیمپل بھی انشاءاللہ آپ کو دکھایا جائے گا اور اگر اس کو آپ چینج کرتے ہیں تو وہ کیسے کریں گے. لیکن لاسٹ جو آپ کو جو میرا مشورہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھی پروگرام شروع نہیں ہوا, عنقریب یہ شروع ہونے والا ہے. ٹھیکہ کار سارا بیان کر دیا گیا ہے, وضع کر دیا گیا ہے, یہ عنقریب کسی دن بھی شروع ہو جائے گا. آپ اس کے لیے سب سے پہلی ویب سائٹ youth.pmo.gov.pk یعنی کہ youth.prime-minister-office.gov.pk پہ چیک کرتے رہیں. سب سے پہلے نوٹیفیکیشن یہیں پہ آئے گا, یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ویب سائٹ پہ آئے گا یا سمیڈا پہ آئے گا. اس کے علاوہ رومرز پہ کافی آتی جاتی رہتی ہیں کہ شروع ہو گئے شروع ہو گیا. ابھی شروع نہیں ہوا, جب شروع ہوگا تو ان 3 ویب سائٹس میں سب سے پہلے آپ کو اطلاع کیا جاتا ہے. تو آئی ہوپ آپ کو ساری بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو لاسٹ میں آپ سے ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ میرا چینل فارسی سرچز کو سبسکرائب کیجئے, ساتھ والے بیل آئیکن کو پریس بھی کیجئے اور میری ویڈیوز کو لائک کمنٹ اور شیئر بھی کیجئے. تھینک یو فار واچنگ. اللہ حافظ.